ہمارے درمیان اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کچھ گفتگو گزشتہ ہفتے اسی موضوع پر ہوئی تھی کہ ہماری تاریخ کی اہمیت کیا ہے، ہماری تاریخ دوسری تمام تواریخ پر کیا فوقیت رکھتی ہے، اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور اس اہمیت اور فوقیت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس آج پھر ہمارے وہ مہمان، معزز مہمان کہ جن سے آپ اکثر ٹی وی کے ذریعے اور ریڈیو کے ذریعے استفادہ کرتے رہتے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، جناب شہریار نقوی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے اسی موضوع پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب شہریار نقوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے دیا۔ اور جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہماری تاریخ نہایت اہمیت کی حامل ہے، لیکن وقت کی کمی کی بنا پر ہم اس کو پورا نہیں کر پائے تھے، تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ہم اپنے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری تاریخ ہے، جس کو ہم تاریخ اسلام کہتے ہیں، اور ہم نہیں بلکہ ہم نے دیکھا ہے دوسرے مورخین، دوسرے محققین کہ جو مسلم نہیں ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے پہلے سوال یہ ہے کہ تاریخ اسلام، اس کی دوسری تواریخ پر کیا فوقیت ہے، اس کو کیا امتیاز حاصل ہے دوسری دنیا کی تاریخوں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سحر انٹرنیشنل نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر وہی بات عرض کروں گا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم دیا، ایک ایسا موقع دیا کہ جس سے ہم اپنی بات، اپنا میسج لوگوں تک پہنچا سکیں۔ بے شک آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ہماری جو تاریخ ہے، تاریخ اسلام، الحمدللہ مسلمان ہیں ہم لوگ، اس کی دوسری تاریخوں کے اوپر کیا فوقیت ہے، یعنی دوسری تاریخوں کے اوپر یہ کیا فوقیت رکھتی ہے۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے، یعنی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی اور تاریخ، یعنی ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں کہ دوسری تاریخ اور ہماری تاریخ، جب ہم اس پر آتے ہیں پھر اس کے بعد فوقیت کی بات آتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی پھر دو چیزیں آتی ہیں، آیا ہم خوش فہمی کا شکار ہیں یا ہم حقیقت پرستی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم خوش فہمی کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اسی بات میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری تاریخ سب سے بالا ہے، ہماری تاریخ سب سے بڑھ کر ہے، ہماری تاریخ سب سے اوپر ہے، یہ ہو گئی ایک ہماری خوش فہمی۔ یعنی ہمارا فہم یہ درک کرتا ہے کہ ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ ہماری تاریخ سب سے بالا اور بڑھتا ہے، یعنی حقیقت ایسا نہیں ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے، یہ ایک پہلو ہے اس کا۔ لیکن ہم دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں کہ واقعاً ہماری تاریخ کے اندر کچھ ایسے کارنامے گزرے، کچھ ایسی شخصیات آئیں، کچھ ایسے کام ہوئے کہ جس کے بعد ہمیں لگا کہ واقعاً دوسری تاریخیں پڑھنے کے بعد، دوسری تاریخوں کو دیکھنے کے بعد، دوسری تاریخوں کو سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعاً یہ تاریخ سب سے بلند و برتر ہے۔ ایک یہ چیز ہوتی ہے جسے ہم اپنے یعنی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اینگل چینج کر کے دیکھتے ہیں، زاویہ یعنی بدل کر دیکھتے ہیں، دوسری طرف سے دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے مد مقابل ہوتا ہے ہمارا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا مد مقابل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ بالا و برتر ہیں، جو کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے ایک حقیقت پرست تاریخ کا پڑھنے والا بیٹھا ہوا ہے تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ ہاں ایسا ہے۔ اب دو چیزیں کلیئر ہو گئی، جس کو کہا جاتا ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یقیناً فضیلت وہی ہوتی ہے جس کی دوسرے تعریف کرتے ہیں، دوسرے تعریف اپنے تو تعریف کرتے ہی رہتے ہیں، بہت خوب فرمایا اس کی تعریف تو کوئی تعریف نہیں ہے۔ جی تو دو چیزیں آ گئی ہمارے سامنے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ فضیلت یہ ہے کہ اگلا دیکھنے والا آپ کی تعریف کرے۔ اب تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ تاریخ کو پڑھنے والے، تاریخ کو لکھنے والے، تاریخ کی یعنی چھان بین کرنے والے، تنقید کرنے والے کیا کہتے ہیں۔ پہلے تو ایک مجھے جواہر لال نہرو کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، جواہر لال نہرو بہت یعنی بڑی شخصیت ہندوستان کی گزری ہیں، لکھتے ہیں کہ تاریخ کو نہ پڑھنے والے، تاریخ کو فراموش کرنے والے لوگ جو تاریخ کو دلچسپی کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ نادانستہ طور پر وہی غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں جو گزشتہ اقوام کر چکی ہوتی ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ تاریخ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، اور پھر اس طرح سمجھنا کہ اس کو اپنے اوپر یعنی ہم لوگ فالو کر رہے ہیں اس تاریخ کو کہ واقعاً ہم نے ایسا کچھ دیکھا تھا ماضی میں، ایسا کچھ ہوا تھا، اب ہمیں وہ نہیں کرنا۔ تو تاریخ کی یعنی سمپلی اہمیت نہرو صاحب اس طرح بتا رہے ہیں۔ لیکن پھر آگے چلتے ہیں، زیڈن جارجی میرا خیال ہے، ہاں یقیناً یہی نام ہے ان کا، وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس نے جورجی زیدان، جی جارج زیدان، جی صحیح، جارج زیڈن نام ہے ان کا، انہوں نے لکھا کہ تاریخ اسلام ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس نے دوسری تمام تر تواریخ کو ایک ربط دیا، یعنی ایک زنجیر کا کردار ادا کر رہی ہے کہ جس نے دوسری تاریخوں سے تاریخ اسلام نے اپنے ساتھ ملا لیا اس تاریخ کو۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یعنی تاریخ اسلام ایک ایسی تاریخ ہے جس نے صرف اپنی بات نہیں کی، یہودیت کی بات کی، عیسائیت کی بات کی کہ وہاں میسج کیسے پہنچا، کیا ہوا۔ یعنی آپ دیکھیں حبشہ کی جو وہ تھا یہودی کی، یعنی یہودیوں کو
تبلیغ کرنا اور ان کو سمجھانا نجاشی کے دربار میں، یہ ساری چیزیں عیسائیوں کو سمجھانا، یہ ربط دے رہی ہیں دوسری تاریخ کے ساتھ۔ ایک اور تاریخ تھی جس میں ہم نے اپنے جو میسج پہنچائے، اپنے بیانات پہنچائے، اپنے احکامات پہنچائے، جب جا کر وہ تاریخ ہماری تاریخ کے ساتھ مل گئی۔ اب یہ تو بات ہو گئی یعنی سامنے والے کی طرف مقابل کی، اور پھر ہم جب اس سے نکلے، خوش فہمی کے دور سے نکلے، حقیقت پرستی پر آئے، حقیقت کیا تھی، حقیقت پر مبنی بات کیا تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آپ کی گفتگو کو روکتے ہوئے ضرور یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہماری تاریخ، اس کی فوقیت دوسروں نے اس طرح سے بیان کی ہے، مثلا جو آپ نے 2 نام لیے، جواہر لال نہرو جو تحریک آزادی ہند کے علم بردار تھے، جنہوں نے بہت یعنی بڑی خدمت انجام دی ہے، اور دوسرے جورج زیدان کا آپ نے بتایا، تو یہ تو مخالفوں کی تعریف ہو گئی کہ جنہوں نے تاریخ اسلام کی تعریف کی، تاریخ اسلام کے بارے میں کچھ کہا۔ کچھ آپ اپنے طرف سے بھی بتائیے کہ ہمارے خود جو مورخین ہیں ان میں سے کسی اہم شخصیت کی طرف آپ اشارہ کریں گے کہ جنہوں نے بتایا ہو کہ تاریخ اسلام کس اہمیت کی حامل ہے؟ ہاں یقیناً، بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے شروع میں عرض کیا کہ 2 چیزیں ہیں کہ آپ طرف مقابل سے دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ طرف مقابل نے طے کر دیا کہ تاریخ اسلام بہت اچھی تاریخ ہے جو دوسری تواریخ سے برتر اور افضل ہے، جی بالکل۔ اس کے بعد ہم اپنی بات کرتے ہیں، تو بات ہوتی ہے فکر کی۔ جب فکر کی بات کرتے ہیں اور فکر و فلسفے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت بڑا نام شہید مطہری کا آتا ہے۔ شہید مطہری ایک ایسی شخصیت بے شک کہ جنہوں نے فلسفے کو یعنی اس طرح پہنچایا کہ مشکل سے مشکل تر کام آسان، اور اسلام کی بہت بڑی خدمت بہت بڑی خدمت کی، واقعاً بہت بڑی خدمت کی، اور ان کی خدمات ہیں۔ بے شک۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا اسلام جو دین اسلام ہے وہ شخصیت جو اسلام کو لے کر آئے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسا دین کہ جو سب سے بالا و برتر ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ان کی تاریخ واضح طور پر موجود ہے۔ آپ کسی بھی شخصیت، کسی بہت بڑی شخصیت، کسی بہت بڑے رہنما کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو وضاحت نہیں ملے گی۔ علامہ فرماتے ہیں، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر، ان کی تاریخ پر دیکھیں گے تو آپ کو پورا زمانہ ملے گا، پیدائش کا زمانہ، اس سے پہلے کا تھوڑا بہت لکھا ہوا ہے، پھر دنیا میں آنا، اور اس کے بعد پھر کس کے پاس رہے، پرورش کس کے پاس ہوئی، والدہ کا انتقال کس طرح ہوا، والد محترم دنیا سے کس طرح رحلت فرما گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، دادا کے پاس گئے، اس کے بعد پھر وہ سلسلہ جوانی کا، پھر جب جوانی آئی پھر آپ نے تجارت فرمائی، پھر مختلف ملکوں میں گئے، عرب سے باہر کیوں گئے، وجہ کیا تھی، تجارت کے لیے گئے تھے، جنگ کے لیے گئے تھے، یا کچھ اور وجوہات تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا پھر ایک وقت ایسا، یعنی اور وضاحت فرما رہے ہیں علامہ کہ جب وحی نازل ہوئی تو ایک پوری کی پوری تاریخ لکھی گئی کہ اب یہاں سے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، ایک نیا رسول ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس سرزمین پر ایک نیا رسول آ رہا ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ پھر وہ بعثت کا وہ سلسلہ، اس کے بعد پھر قرآن کی جو تاریخ ہے کہ کس طرح قرآن نازل ہوا دھیرے دھیرے، اور پھر مسلمانوں کو کس طرح، یعنی لوگوں کو کس طرح مسلمان بنایا گیا۔ یعنی اس طرح سے کہا جا سکتا ہے جو بھی آپ نے فرمایا کہ دوسری جو تاریخیں ہیں کائنات میں، ان میں ان کے جو بزرگان ہیں، رہنما ہیں، بڑی بڑی چیزیں اور بڑے بڑے واقعات بھی ان کے نہیں ملتے، لیکن تاریخ اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بیان کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کیا، اور واضح سے واضح طریقے سے بیان کیا کہ یعنی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔